حلال حرام میں فرق کر اس نے نکاح کیا ہے. ٹھیک ہے طریقہ غلط تھا اس کا, لیکن اس غلط پہ مجبور کس نے کیا ہے؟ اس غلط پہ مجبور آپ نے کیا ہے. اور میں کہتا ہوں اس زمانے میں اللہ, میں نہیں ترغیب دے رہا کہ بھاگ کے نکاح کریں, لیکن اگر کوئی نکاح کر رہا ہے خدا کی قسم اس کے پاؤں دھو کے پیو. ہمارے ہاں بہت سے علماء کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے, اس کو روکو. میں کہتا ہوں اگر آپ معاشرے میں چل کے دیکھو تو آپ کو لگے گا یہ مبارک لوگ ہیں. جبکہ اس کے علاوہ قرآن, حدیث, فقہ مالکیہ, فقہ شافعیہ, فقہ حنابلہ, یعنی امام احمد بن حنبل, امام مالک, امام شافعی, 3 ائمہ. اور یہ صرف 3 نہیں ہے, یہ تو ائمہ اربعہ کے اندر 3 کی بات ہو رہی ہے نا. باقی ان کے علاوہ بہت سارے اہل علم, کثیر اہل علم, اور قرآن و حدیث میں یہی ہے کہ ایسی بچی کا نکاح درست نہیں ہے. اور یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہوا کس طرح کہ آپ کہیں کہ ابھی بات آئی اور گئی ہو گئی. اس کے بعد بھی اس طرح کے معاملات ہوں گے. کیوں کہ ہمارے قانون میں یہ شک موجود ہے کہ کوئی بچی اپنے والدین کے سر پہ مٹی ڈالے اور جا کر کے عدالت میں نکاح کرے تو قانون اور وہاں کی ملا, وہاں کی قاضی, وہاں کے وکلاء اسے بالکل نکاح کو تسلیم کرتے. مفتی صاحب مجبور اس کو کسی نے نہیں کیا, اس کو مجبور اپنی ہوس نے کیا ہے, خواہش نے کیا ہے. ہاں یہ کہیں کہ ان کو اس راستے پہ آمادہ کس نے کیا ہے, راستہ کس نے فراہم کیا ہے چوری کا, برائی کا, بدکاری کا, تو وہ راستہ آپ نے فراہم کیا ہے. امام ابو حنیفہ اور فقہ حنفی کو جو فالو کرتے ہیں ان کے پاس بھی اس بارے میں مضبوط دلائل, بولو بھائی, موجود. کون سے مضبوط دلائل ہیں؟ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ جب عورت کو طلاق ہو جائے یا بیوہ ہو جائے, فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن, تو کسی اور مرد سے اگر وہ نکاح کرنا چاہے تو اس کو مت روکو. اللہ آپ نے ایک دلیل دی قرآن مجید میں سورہ بقرہ سے, اور وہ دلیل متعلقہ عورت کے لیے ہے. آپ کے فتاوی جات میں یہ لکھا ہوا ہے باقرہ لڑکی. امام ابو حنیفہ, اور سچی بات تو یہ ہے کہ ساری فقہ حنفی امام ابو حنیفہ کی طرف صرف منسوب ہے, ثابت نہیں ہے. مفتی حفیظ الرحمن محمدی, Islamic scholar. ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلیحذر الذین یخالفون عن امرہ ان تصیبہم فتنہ او یصیبہم عذاب علیم. سامعین و ناظرین, آج ہم ایک نیا ٹاپک لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں, اور وہ ہے حالیہ بلوچستان کا واقعہ. بلوچستان کا ایک واقعہ جو سوشل میڈیا پہ اور دوسرے میڈیا پہ بھی بڑا زیادہ مشہور و معروف ہوا ہے, جس پر مختلف لوگوں نے مختلف آراء دی ہیں. ہم بھی اپنی رائے دے کر کے انشاءاللہ اپنا حق ادا کرنے کی کوشش کریں گے. کہ جہاں پر ایک عورت اور ایک مرد کو گولیوں سے سر عام چھلنی کر دیا جاتا ہے. اگرچہ قتل کے معاملات, قتل کی بہت ساری چیزیں اس کے علاوہ بھی عام ہیں, لیکن اس ٹاپک پر ہم گفتگو اس لیے بھی کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جو موقع ہے یہ مذہب کے نام پہ ہوا جا رہا ہے اور غیرت کے نام پہ کیا گیا ہے. اور یہ پاکستان میں کوئی پہلا نہیں ہے, بلکہ اس سے قبل ہزاروں واقعات اس طرح کے ہو چکے ہیں. اور ہم یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ, آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے کہ اس کے محرکات کیا ہیں, اس کے بنیادی عوامل اور اسباب اور وجوہات کیا ہیں, تاکہ ہم میں سے کوئی ایک بندے کی بھی اگر اصلاح ہو جاتی ہے انشاءاللہ ہماری نجات اور ہمارا یہ بیان ہمارے لیے کافی ہے. سامعین و ناظرین, یہ جو کچھ کیا جا رہا ہے اور جو کچھ کیا گیا ہے, ہم اس کی بالکل مذمت کرتے ہیں اور کھلے عام مذمت کرتے ہیں بغیر کسی ہل و حجت کے. یہ اس طرح کا قتل کرنا غیرت کے نام پہ کوئی اسلام اور کوئی غیرت کی بات نہیں ہے. یہ ایک طرف سے تو اس کو غیرت کے نام پہ قتل کیا گیا ہے, دوسری طرف اس کی ویڈیو بنائی گئی اور ویڈیو بنا کے سوشل میڈیا پہ پھیلائی گئی اور اس کی تصویریں سوشل میڈیا پہ لائی گئیں. اب اس کی باقاعدہ طور پہ چہرے کی تصویر اور اس کی پوری ویڈیو جو ہے نا وہ سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی ہے. میں ایک لمحے کے لیے پوچھنا چاہتا ہوں اپنے ان بھائیوں سے کہ جنہوں نے یہ جرم کیا ہے, ایز اے مسلمان آپ مجھے صرف اتنی بات بتائیں, غیرت کے نام پہ آپ قتل کر رہے ہیں, لیکن اسی غیرت کے نام پہ آپ جو ویڈیو بنا رہے ہیں, اور ویڈیو لازمی بات ہے کسی جن نے اور کسی اور مخلوق نے تو نہیں بنائی, وہیں پر جو آپ کے اپنے لوگ موجود تھے, جو آپ کے ساتھی تھے, انہی میں سے کسی نے ویڈیو بنائی اور انہی میں سے کسی نے ویڈیو پبلک کی. اور وہ ویڈیو آپ کی خواتین کی, آپ کی بہن بیٹی کی, آپ کی اس فیملی کی جہاں تک گئی, کیا وہ آپ کی عزت اور غیرت کے منافی نہیں تھا؟ اگر تھا تو پھر مجھے بتائیں ان کو قتل کرنے کا کوئی فائدہ اور کوئی مقصد ہوا؟ اب آتے ہیں اس کے دوسرے پہلو کی طرف کہ قتل کرنا جائز تھا یا نہیں, آیا اسلامی روح کے حوالے سے کیا ہے. ایسی صورتحال ہو یا کوئی بھی صورتحال ہو, ماورائے عدالت خود عدالت لگا لینا اور خود قتل کر دینا, خود شرعی سزائیں دینا, یہ شرعی طور پہ انتہائی درجے کی حماقت اور بیوقوفی اور فساد ہے. مثلا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو قتل کی صورتیں جائز رکھی ہیں, ان صورتوں میں بھی کوئی اہل علم آپ کو یہ نہیں کہے گا, اور کہیں پر بھی یہ کوئی قانون نہیں, اخلاقی دائرہ کار میں نہیں ملے گا کہ کوئی بندہ خود عدالت لگا کے اس کو شروع کر دے. مثلا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے
چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا لکھی ہے سورہ نور میں، اور اسی طرح زنا کی سزا لگائی ہے، تو کیا کوئی عدالت کے علاوہ خود اپنے گھروں میں یہ سزا دینا شروع کر دے گا؟ تو کبھی بھی ممکن نہیں ہے کہ امن قائم ہو، بلکہ فسادات ہی در فسادات ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی قسم کا بھی بڑے سے بڑا سنگین معاملہ ہو جائے تو ہمیں عدالت کا رخ کرنا چاہیے۔ عدالت اگر شرعی اصولوں کے مطابق فیصلہ کرے تو الحمدللہ، اور نہیں کرے گی تو کل قیامت کے دن عدالت اور جج اور وکلاء حضرات جو اس کیس کے اندر ملوث ہیں وہ جانے اور ان کا رب جانے، ہم اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ جنہوں نے اب قتل کر دیا ہے، اس طرح کا معاملہ کر دیا ہوا ہے، تو اس معاملے میں ہم گزارش کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں حکومت پاکستان، ریاست پاکستان سے، اسٹیٹ آف پاکستان سے، کہ آپ اس کی مدعی بنیں اور ان ظالموں اور ان قاتلوں کو قانون کے مطابق، شرعی اصولوں کے مطابق انہیں سزا دی جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کتب علیکم القصاص فی القتل، قتل میں بدلہ تمہارے لیے لکھ دیا گیا ہے، فرض کر دیا گیا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا نا کتب علیکم الصیام، کتب علیکم القتال، فرمایا کتب علیکم القصاص فی القتل، قتل میں تمہارے لیے بدلہ اللہ کی طرف سے فرض ہے، لیکن یہ کرے گا کون؟ جس طرح ہم بتا چکے ہیں کہ یہ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے، قاضی کی ذمہ داری ہوتی ہے، عدالت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ یہ کام کرے گی۔ پھر دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل والو تمہارے لیے جو بدلہ ہے نا اس میں زندگی ہے۔ اب یہ بھی کام ریاست کرتی ہے، ریاست نہیں کرے گی، جب لوگ خود کریں گے تو ایک قتل کے بدلے پھر دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، اور کرتے کرتے یہ قتل ہوتے جائیں گے اور پورے خاندان بچھڑتے جائیں گے۔ ہمارے علاقے میں اس طرح کا ایک واقعہ ہوا جس میں کئی قتل ہو چکے، لیکن اب بھی امن قائم نہیں ہوا، اب بھی آگے خاندان برباد ہو چکے، دو خاندان برباد ہے، اس لیے کہ یہ کام ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اب آتے ہیں اس کے دوسرے پہلو کی طرف کہ اس طرح کے جو معاملات ہو رہے ہیں یہ اس کے پیچھے عوامل اور حرکات اور اسباب اور بنیادی وجوہات کیا ہیں۔ تو یاد رکھیے یہ جو کام کیا جا رہا ہے یہ نیکی اور دین سمجھ کے کیا جا رہا ہے، اور نیکی اور دین سمجھ کے جب کوئی کام کیا جا رہا نا تو سب سے پہلے تو اس معاملے کی رہنمائی کرنی پڑتی ہے کہ یہ کام نیکی اور دین ہے کہ نہیں، کیونکہ دین کبھی بھی آپ کو بربادی کے دہانے پہ نہیں پہنچاتا، دین کبھی بھی آپ کو بے غیرتی کے لیول پہ نہیں لے کے جاتا، دین کبھی بھی آپ کو آپ کے سر شرم سے نہیں جھکاتا، دین کبھی بھی آپ کو پشیمان نہیں ہونے دیتا، دین کے اندر تو عزت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ اور اللہ کے رسول اور اہل ایمان کے لیے، تو دین پر عمل کرنے میں کیسے ذلت و خجل خواری ہوگی؟ تو معلوم ہوا کہ یہ دین نہیں ہے۔ تو جنہوں نے دین کے نام پہ یہ جو کچھ کیا ہوا ہے کہ کوئی بچی گھر سے بھاگے اور عدالت میں جائے اور نکاح کر جائے، اور اس کے پیچھے جن لوگوں کے فتوے ہیں سب سے پہلے تو ان کو لٹکانا چاہیے نا، کہ جنہوں نے یہ فتوے دیے ہوئے ہیں کہ کوئی بچی عدالت میں جا کر کے والدین ماں باپ کی مرضی کے بغیر نکاح کر جائے تو یہ نکاح درست ہے ان کو، اور پھر جو عدالتوں میں بیٹھے ہوئے دلال ملا بیٹھے ہوئے ہیں جو نکاح کروا رہے ہیں، اور جو وکلاء حضرات اس نکاح کو لکھ رہے ہیں، اندراج کر رہے ہیں، اور جنہوں نے یہ قانون بنایا ہوا ہے، اور جو وہاں پہ جیلی گواہ ڈالے جاتے ہیں، یہ سارے کے سارے اند اللہ بھی مجرم ہے اور اند الناس بھی مجرم ہے۔ اور یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہوا کس طرح کہ آپ کہیں کہ ابھی بات آئی اور گئی ہو گئی، اس کے بعد بھی اس طرح کے معاملات ہوں گے۔ کیوں کہ ہمارے قانون میں یہ شک موجود ہے کہ کوئی بچی اپنے والدین کے سر پہ مٹی ڈالے اور جا کر کے عدالت میں نکاح کرے تو قانون اور وہاں کی ملا، وہاں کی قاضی، وہاں کے وکلاء اسے بالکل نکاح کو تسلیم کرتے۔ آپ نے سنا ہوگا اور دیکھا ہوگا اور یاد ہوگا کہ سابقہ کچھ ٹائم پہلے دعا زارہ کا اور ظہیر کا کیس ہماری میڈیا پہ بڑی زینت بنا رہا، مختلف اس کے پہلو اجاگر کیے گئے، اور وہ بھی کیس اسی نوعیت کا تھا کہ بچی، کم سن بچی جو ہے وہ عدالت میں جا کے نکاح کرتی ہے، ٹھیک ہے، اور بعد میں لوگوں نے اس کی بڑی تعویلیں کی، اور صرف بلوچستان میں 2000 سے لے کر کے 2025 تک ٹوٹل جو کیس رپورٹ ہوئی ہے 700 سے 800 کیس رپورٹ ہوئی ہے جو بچیوں نے بھاگ کر کے نکاح کیے، اور یہ تو وہ کیسز ہیں جو رپورٹ ہو چکے، اور وہ کیس جو رپورٹ نہیں ہو پائے وہ کتنے ہوں گے جہاں پہ مقامی اثر و رسوخ کی وجہ سے، جرگے اور قبیلوں کے اور قبائل کی اجاراداری کی وجہ سے، یا پولیس کی پہنچ سے دور یا میڈیا کی پہنچ سے دور، وہ تو بہت زیادہ ہیں، اور یہ صرف 3-4 سالوں کی یہ رپورٹ ہے جو رپورٹ ہوئی ہے، اور پورے پاکستان میں پنجاب اور خیبر پختونخوا میں بالخصوص آپ اندازہ لگائیں کتنے کیسز ہیں جو بچیاں بھاگ کر کے نکاح کر رہی ہیں۔ اچھا، جو بچی بھاگ کر کے نکاح کرتی ہے ایک لمحے کے لیے نوجوان نسل تو اسے کہتی ہے کہ اس نے جرم نہیں کیا، اس نے اپنا حق ادا کیا ہے، لیکن وہی بچی جب بڑی ہوتی ہے اس کی آگے بچی بھاگ کر جائے تو وہ کہتی ہے غلط کیا ہے۔ اچھا، جو اسے صحیح کہتا ہے وہ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ میری بہن بیٹی اس طرح کا معاملہ کرے۔ عوام کی بچیوں کے لیے تو آپ قانون بنوائیں اور فراہم کریں، اور انہیں یہ کہیں کہ آپ جناب کریں،
لیکن اپنی بہن بیٹی کے لیے وہ ایکسیپٹ نہ کریں. یہ کیسی دوغلی پالیسی اور منافقت ہے بھائی؟ کیوں کہ اسلام بغیرتی کی دعوت نہیں دیتا. اب آتے ہیں ذرا اس معاملے کی اساسیت کی طرف کہ معاملہ کتنا گمبھیر ہے. ہمارے ہاں ہندوستان پاکستان میں اکثر و بیشتر جو لوگ ہیں عرب کے علاوہ وہ حنفی ہیں. میرے کسی مسلک اور کسی سے کچھ ذاتی عداوت اور دشمنی نہیں ہے. میں مثبت پہلو اور مثبت پیغام دلیل کے ساتھ کروں گا انشاءاللہ. فقہ حنفی کی تمام بنیادی کتابوں میں، تمام ان کی بڑی فتاوی جات میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ کوئی بھی بچی والدین ولی کی مرضی کے بغیر بھاگ کر کے نکاح کرنا چاہے تو وہ نکاح درست ہے. جبکہ اس کے علاوہ قرآن، حدیث، فقہ مالکیہ، فقہ شافعیہ، فقہ حنابلہ، یعنی امام احمد بن حنبل، امام مالک، امام شافعی، 3 ائمہ. اور یہ صرف 3 نہیں ہے، یہ تو ائمہ اربعہ کے اندر 3 کی بات ہو رہی ہے نا. باقی ان کے علاوہ بہت سارے اہل علم، کثیر اہل علم، اور قرآن و حدیث میں یہی ہے کہ ایسی بچی کا نکاح درست نہیں ہے. تو لیجیے آپ پہلے سماعت کیجیے مفتی طارق مسعود صاحب کو تاکہ ہم بات کو آگے بڑھا سکیں. حلال حرام میں فرق کر اس نے نکاح کیا ہے. ٹھیک ہے طریقہ غلط تھا اس کا، لیکن اس غلط پہ مجبور کس نے کیا ہے؟ اس غلط پہ مجبور آپ نے کیا ہے. اور میں کہتا ہوں اس زمانے میں اللہ، میں نہیں ترغیب دے رہا کہ بھاگ کے نکاح کرے، لیکن اگر کوئی نکاح کر رہا ہے خدا کی قسم اس کے پاؤں دھو کے پیو. ہمارے ہاں بہت سے علماء کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے، اس کو روکو. میں کہتا ہوں اگر آپ معاشرے میں چل کے دیکھو تو آپ کو لگے گا یہ مبارک لوگ ہیں، کیونکہ زنا. مولانا صاحب کراچی کے ایک مشہور و معروف عالم دین ہیں، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ حلال و حرام میں فرق کرو. انہوں نے نکاح کیا، زنا نہیں کیا. مفتی صاحب ایک لمحے کے لیے ذرا سوچئے کہ یہی معاملہ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، آپ میں سے کسی کے گھر ہو جائے تو کیسا گزرے گا؟ کیسی فیلنگ ہوگی؟ حلال و حرام کیا آپ بتائیں گے اللہ کو یا اللہ کے رسول کو حلال و حرام؟ یا اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں بتانا حلال و حرام کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جامع ترمذی میں موجود ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا نکاح الا بولی، ولی کے بغیر نکاح ہی نہیں ہوتا. پھر آگے مفتی صاحب کہتے ہیں ان کو مجبور کس نے کیا ہے؟ مفتی صاحب مجبور اس کو کسی نے نہیں کیا، اس کو مجبور اپنی ہوس نے کیا ہے، خواہش نے کیا ہے. ہاں یہ کہیں کہ ان کو اس راستے پہ آمادہ کس نے کیا ہے، راستہ کس نے فراہم کیا ہے چوری کا، برائی کا، بدکاری کا؟ تو وہ راستہ آپ نے فراہم کیا ہے، کیونکہ آپ اس نکاح کو پروموٹ کرتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں، لائک کرتے ہیں. اور ابھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ترغیب نہیں دے رہا. مفتی صاحب ترغیب کسے کہتے ہیں آپ کے نزدیک؟ ترغیب ہی تو آپ دے رہے ہیں، کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسا معاملہ کرے تو اس کے پاؤں دھو کر پیو. اللہ کی قسم یہ مبارک لوگ ہیں. یہ ترغیب نہیں ہے مفتی صاحب. اور میں کہتا ہوں اس زمانے میں اللہ، میں نہیں ترغیب دے رہا کہ بھاگ کے نکاح کرے، لیکن اگر کوئی نکاح کر رہا ہے خدا کی قسم اس کے پاؤں دھو کے پیو. ہمارے ہاں بہت سے علماء کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے، اس کو روکو. میں کہتا ہوں اگر آپ معاشرے میں چل کے دیکھو تو آپ کو لگے گا یہ مبارک لوگ ہیں، کیونکہ زنا. چلیں کوئی بات نہیں، آپ نے کہہ دیا ترغیب نہیں دے رہا تو ہم مان لیتے ہیں، لیکن یہ الفاظ کیا معنی رکھتے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں میں ان کو لائک نہیں کرتا، میں ان کو ترغیب نہیں دیتا، لیکن یہ مبارک لوگ ہیں، ان کے پاؤں دھو کر پیو. کس کے؟ جو بچی بھاگ کر کے عدالت میں نکاح کرے، ماں باپ کے سر پہ مٹی ڈالے، آپ کہتے ہیں اس کے پاؤں دھو کر پیو. مفتی صاحب کیسی بات کر رہے ہیں؟ پھر آپ نے ایک اور ویڈیو میں یہ کہا ہے کہ ہمارے پاس مضبوط دلائل ہیں. امام ابو حنیفہ اور فقہ حنفی کو جو فالو کرتے ہیں ان کے پاس بھی اس بارے میں مضبوط دلائل، بولو بھائی، موجود ہے. کون سے مضبوط دلائل ہیں؟ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ جب عورت کو طلاق ہو جائے یا بیوہ ہو جائے فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن، تو کسی اور مرد سے اگر وہ نکاح کرنا چاہے تو اس کو مت روکو. اللہ آپ نے ایک دلیل دی قرآن مجید میں سورہ بقرہ سے، اور وہ دلیل متعلقہ عورت کے لیے ہے. آپ کے فتاوی جات میں یہ لکھا ہوا ہے باکرہ لڑکی، یعنی کوئی لڑکی بھی کر سکتی ہے. تو اس آیت میں مخصوص متعلقہ کے لیے، اور ماکل بن یسار رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہے، اور اس صحابی کو کہا گیا ہے کہ اپنی بہن کا نکاح مت روکو اس سابقہ خامد سے. تو اس آیت کریمہ میں آپ کی مضبوط دلیل نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تو ولی کے لیے نازل ہوئی. ولی جب روک رہا تھا، ماکل بن یسار اپنی بہن کے نکاح کو روک رہے تھے، وہ اس موقع پہ آیت نازل ہوئی. آپ صحیح بخاری میں اس آیت کی تفسیر کو کھولیے ذرا، دیگر کتابوں میں کھولیے، سنن کی کتابوں میں چیک کیجئے ذرا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو قرآن نازل ہوا، یہ آیت کریمہ حضرت ماکل بن یسار بطور ولی اپنی بہن کو نکاح سے منع کر رہے تھے، تو اس موقع پہ یہ آیت نازل ہوئی. یہ آیت تو آپ کی دلیل نہیں ہے، یہ تو کمزور ترین آپ کی دلیل بنی. یہ تو ہماری مضبوط ترین دلیل بنی کہ یہ ولی کو کے لیے نازل ہوئی. چلیں خیر دلائل پہ پھر بات کریں گے. اس کے بعد آپ نے اب نکاح میں ولی ہے کون؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ عورت خود اپنی ولی ہے، لہذا اس عورت کی مرضی کے جو اس کا معنی اور مفہوم لیا ہے مفتی صاحب کہ عورت خود ولی ہے اور یہ ولی متولی خود ہے، تو مجھے بتائیں یہ معنی آپ نے کیسے لے لیا، کہاں سے لے لیا اتنی صدیوں بعد؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہاں جائیں گی؟ کیا قرآن و حدیث آپس میں ٹکراؤ کرے گا؟ نہیں، ہرگز نہیں. آپ کا معنی، آپ کی تعبیر اپنے مذہب کے لیے. جب امام ابو حنیفہ پیدا ہی نہیں ہوئے تھے تب کون تھا؟ مجھے بتائیے نا ذرا، کیا امام ابو حنیفہ سے پہلے بھی کوئی شخص اس بات کا قائل و فاعل ہے؟ تو لائیے دلیل مفتی صاحب.
ویڈیو ریکارڈ کیجیے, لائیے امام ابو حنیفہ سے پہلے کوئی دلیل. امام ابو حنیفہ, اور سچی بات تو یہ ہے کہ ساری فقہ حنفی امام ابو حنیفہ کی طرف صرف منسوب ہے, ثابت نہیں ہے. خیر یہ الگ ایک بحث ہے. اب آتے ہیں ہم اگلے ٹاپک کی طرف. مفتی صاحب, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نکاح الا بولی, ولی کے بغیر نکاح نہیں ہے, ولی کے بغیر نکاح نہیں ہے. اب مفتی صاحب سے ایک اور موقع پہ ایک اور سوال کیا گیا, آپ ذرا وہ ملاحظہ کیجیے. یہ پوچھتی ہے میری عمر 21 سال ہے, مجھے ایک لڑکا پسند ہے, اس کی عمر بھی 21 سال ہے, ہم دونوں پڑھ رہے ہیں اور نکاح کرنا چاہتے ہیں. ہم دونوں نے اپنے گھر والوں کو بہت سمجھایا, وہ شادی کے لیے راضی بھی ہیں, لیکن کہہ رہے ہیں کہ پڑھائی ختم ہونے کے بعد شادی کر لو, یعنی 2-3 سال کا انتظار کرنا ہوگا. ہم نے سوچا ہے کہ خود ہی نکاح کر لیتے ہیں, یعنی نے سوچا کہ عقل طریقے سے نکاح کر لیتے ہیں تاکہ گناہ سے بچ سکیں, لیکن ہمارے پاس کوئی گواہ نہیں ہے. ایسی صورت میں ہم کیا کریں؟ میں نام نہیں, انہوں نے تو اپنا نام بھی لکھ دیا, تو ایسا جو سیکرٹ قسم کے سوالات ہوتے ہیں اس میں کم از کم نام نہیں لکھنا چاہیے, تو چھپ کے نکاح کریں گے بھی تو پکڑے جائیں گے پھر ایسی صورت میں. خیر, یہ جو ضرورت ہے نا صرف ان لڑکی کو نہیں ہے, بلکہ یہ ہمارے معاشرے کا ایک بڑا المیہ ہے کہ والدین کو ایجوکیشن میں بچوں کو ایڈمیشن دلواتے ہیں, لڑکا لڑکی ساتھ بیٹھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں, ٹین ایجز ہوتے ہیں, اس وقت بڑے جذبات ہوتے ہیں, عشق معاشرے کی یہ عمریں ہوتی ہیں اور بہت زیادہ جذبات ہوتے ہیں, سیکشول ڈیزائرز جو ہے اپنی انتہا تک پہنچی بھی ہوتی ہیں. تو آپ بد نظری نہ کریں, ایک دوسرے کو مت دیکھیں, ایک دوسرے سے تعلق قائم مت کریں. لیکن اگر خدا نخواستہ ایسا کچھ ہو گیا ہے, عشق معاشرہ ہو گیا ہے, تو پھر نکاح ہی کے علاوہ آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے, کیونکہ اگر ان کو نکاح سے روکا جائے گا یہ زنا کی طرف جائیں گے. اور ویسے بھی اس پر پوری امت کا اجماع ہے کہ جسے زنا کا خطرہ ہو اس پر نکاح کرنا واجب ہے, اگر اس میں استطاعت ہو. استطاعت کا مطلب اس کو رشتہ مل جائے. تو میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ آپ اپنے والدین کو منائیں حتی الامکان, اور نہیں مانتے تو پھر آپ برائی سے بچیں اور کورٹ میرج کر لیں, آپ کے لیے جائز ہے انشاءاللہ. یا گواہوں جو ہے کم از کم 2 گواہ ہوں جن کی موجودگی میں نکاح ضروری ہے, گواہوں کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. تو یہ صرف آپ کو نہیں ہے بلکہ یونیورسٹی اور کالجز میں پڑھنے والے لڑکے لڑکیوں میں سے ہر ایک سے میں کہتا ہوں. مفتی صاحب سے سوال کیا جا رہا ہے, ایک نوجوان بچی, سکول کالج ہاسٹل کی بچی سوال کر رہی ہے کہ ہمارے والدین نکاح نہیں کر رہے اور ہم نکاح کر سکتے ہیں کہ نہیں. اب سوال بھی آپ نے ملاحظہ کیا, جواب بھی مفتی صاحب کا ملاحظہ کیا. اس عورت نے سوال یہ کیا کہ ہمارے والدین کہہ رہے ہیں کہ تعلیم مکمل کرو, 3-4 سال کے بعد ہم کر لیں گے, اور مفتی صاحب جواب کیا دے رہے ہیں کہ آپ پر نکاح کرنا واجب ہے, آپ والدین کی مرضی کے بغیر نکاح کر لیں, اللہ کی قسم آپ پر کوئی گناہ نہیں ہوگا. لا حول ولا قوت الا باللہ. مفتی صاحب یہاں پر کون سا نکاح کرنا کیسے واجب ہو گیا مجھے بتائیے. آپ کہہ رہے ہیں رشتہ مل جائے, تو کیا صرف رشتہ ملنا شرط ہے یا اور بھی شرائط ہیں؟ گواہوں کو تو آپ خود لازمی کرا دے رہے ہیں. جب گواہوں کو آپ لازمی کرا دے رہے ہیں, قرآن نے لازمی نہیں کرا دے دیا, تو آپ نے کہاں سے لیا گواہوں کا؟ اگر آپ کہیں ہم نے حدیث سے لیا تو اسی حدیث میں تو یہ بھی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ولی کو بھی لازمی کرا دے دیا. صحیح ابن حبان کی حدیث ہے, اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہوں کو کہا, تو اسی حدیث میں ولی کا ذکر بھی موجود ہے, تو آپ اس کو کیوں نہیں ایکسپٹ کرتے مفتی صاحب؟ چلیں آگے چلتے ہیں. مفتی صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ جب اللہ کی اور مخلوق کی, خالق اور مخلوق کا تقابل ہو جائے تو خالق کی بات مانی جائے گی, مخلوق کو چھوڑ دیا جائے گا. حدیث میں آتے ہیں لا طاعت لمخلوق فی معصیۃ الخالق, اللہ کو ناراض کر کے آپ مخلوق کو خوش نہیں کر سکتے. اس مخلوق میں پیرنٹس بھی داخل ہیں, والدین بھی داخل ہیں. تو یہ ایسی صورت میں آپ کو نکاح کر لینا چاہیے, نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ میری ترغیب ہے. مفتی صاحب یہاں کون سا تقابل آپ نے بنا دیا, کیسے بنا دیا؟ یہاں تقابل ہے ہی نہیں. تقابل تب بنتا ہے جب والدین کہتے ہیں کہ ہم نکاح کرتے ہی نہیں ہے, نکاح کرنا ہی نہیں ہے, نکاح ہوگا ہی نہیں آپ کا, تو پھر تو بات ٹھیک ہے, تقابل بن رہا ہے. اللہ نے کہا نکاح کرو اور یہ کہہ رہے ہیں نکاح نہیں کرنا. یہاں تو والدین ایک رائے دے رہے ہیں, ایک اپنا حق استعمال کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں 2 سال 3 سال 4 سال ویٹ کرو, تعلیم مکمل کرو, اس کے بعد نکاح کر دیں گے. تو یہاں تقابل کہاں سے آ گیا؟ آپ کہہ رہے ہیں خالق و مخلوق, یہاں خالق و مخلوق والی بات ہی نہیں ہے. یا اللہ تعالیٰ نے جو والدین کو مقام اور درجہ دیا ہے, وہ والدین وہ کہہ رہے ہیں 2 سال صبر کرو, ہم نکاح کر دیں گے. تو کیا والدین کی یہ جائز بات اور ایک حد تک صبر نہیں کیا جا سکتا, گناہ سے بچا نہیں جا سکتا؟ آپ کیوں نہیں ان کو بتاتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نوجوانوں کی جماعت تم میں سے جو طاقت شادی رکھتا ہے وہ شادی کرے, اور جس کے پاس شادی کے معاملات نہیں ہے, کوئی بھی رکاوٹ بن جاتی ہے, تو وہ کیا کرے؟ فعلیہ بالصوم, اپنے اوپر روزوں کو لازم کر لے, روزے رکھے. روزے نہیں رکھتا تو ویسے صبر کرے نا, اپنے نفس کو کنٹرول کرے, جیسے یوسف علیہ السلام نے نفس کو کنٹرول کیا, انبیاء اولیاء صالحین نے کنٹرول کیا, تو آپ کنٹرول کرنا سیکھیں. اگر یہی وجہ ہے تو مفتی صاحب پھر تو ہر بات میں آپ جو ہے وہ راستہ ہیلو اجت کھولتے جائیں گے کہ جی فلاں مجبوری ہے یہ کر لو, فلاں مجبوری ہے یہ کر لو. یہ کوئی مجبوری نہیں ہے. عمر کیا ہے 21 سال, کیا ایج ہے اس کی؟ صبر کرے, اپنے نفس پہ کنٹرول کرے, اپنے آپ پہ کنٹرول کرے, اپنے اللہ سے ڈرے, اپنی قبر اور جہنم کے معاملات کو سامنے رکھے. کیا آپ ہیلو اجت کر دیں گے, دروازہ کھول دیں گے؟ تو اگر آپ اس وجہ سے اسکول و کالج کی بچیوں کو یہ اجازت دیں گے تو پھر روافظ شیعہ کے اوپر کیا گلا ہے؟ آپ ان کو بھی ذرا ملاحظہ کیجئے نا. میں اس کو تو ہمارے اسٹوڈنٹ مختلف یونیورسٹیوں میں رہتے ہیں, دنیا کی یونیورسٹیوں میں مکس تعلیم ہے. ہاسٹل میں ایک لڑکی ایک لڑکا آ گئے ہیں جی, ان کو کمرہ الاٹ ہو گیا کہ ہاسٹل کے کمرے میں تم نے رہنا ہے.
تو اب ظاہر ایک جوان بچے تو دونوں نامحرم ہیں ایک دوسرے کے لیے. اگر وہ اس شرط کے ساتھ یا جو بھی شرائط رکھنا چاہیں مطاع کر لیں کہ جب تک ہم یہاں سے یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں یہاں پر موجود ہیں ہم ایک دوسرے کے لیے محرم ہیں. کس حد تک محرم ہے, کیا ہم نے مستری کرنی ہے کہ نہیں کرنی, اس کی شرائط کنڈیشن لگانی ہے, لگا سکتے ہیں جی. اب اس میں یہ ہے کہ کم از کم جتنا عرصہ وہ وہاں رہیں گے وہ حرام میں مبتلا نہیں ہوں گے, ایک دوسرے کو دیکھیں گے تو حرام میں مبتلا نہیں ہوں گے, ایک دوسرے کو اگر وہ ٹچ بھی کر لیتے ہو تو حرام میں مبتلا نہیں ہوں گے, کیوں اس وقت وہ اس بندھن میں بند چکے ہیں جو قرآن کریم ہمیں اجازت دے رہا ہے. ایسے کئی چانسز ہو سکتے ہیں. لوگ اپنے بیویوں کو چھوڑ کے دوسرے ملکوں میں چلے گئے, آپ کے ملک کے لاکھوں افراد دوسرے ملکوں میں موجود ہیں, بیوی پاس نہیں ہے جی, لیکن وہاں اویلیبلٹی ہو سکتی ہے غیر مسلم عورت کے ساتھ, عیسائی کے ساتھ, یہودی کے ساتھ, تو مطاع کر سکتے ہیں ان کے ساتھ. ہاں ذرا سماعت کیا آپ نے کہ وہاں پر بھی کالج کی بچی اجازت مانگ رہی ہے, ہیلے مانگ رہی ہے, اور مفتی صاحب نے کہا کہ والدین کی مرضی کے بغیر کیا کرو, نکاح بھا کے کر لو, جبکہ اللہ کے نبی نے اس نکاح کو ایکسیپٹ نہیں کیا. اور یہاں پر یہ شیعہ یہ کیا کہہ رہا ہے کہ والدین کی مرضی کے بغیر کیا کر لو, شریعت کی مرضی کے بغیر کیا کر لو, مطاع کر لو. اس نے نکاح بغیر والدین کی مرضی کے, بغیر ولی کے, اس نے بھی سرٹیفکیٹ دے دیا اور اس نے بھی متے کا سرٹیفکیٹ کر دے دیا. اور یہاں پر بھی کالج کا مسئلہ ہے, یونیورسٹیوں کا مسئلہ ہے, ہاسٹل کا مسئلہ ہے. تو آخری بات کی طرف آتے ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہم نے پڑھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا نکاح الا بولی, ولی کے بغیر نکاح نہیں ہے. یہ حدیث جامع ترمذی کی ہے, اور صرف جامع ترمذی میں نہیں آتی بلکہ سنتے جائیے گا, یہ حدیث جامع ترمذی, مسند احمد, مسند ابی داؤد, سنن ابن ماجہ, مصنف ابن ابی شیبہ, مستدرک حاکم, سنن دارمی, مسند بزار, مسند ابی یعلا, المنتقى ابن الجارود, صحیح ابن حبان, معجم الاوسط, سنن دارقطنی اور سنن الکبریٰ البیہقی, تمام حدیث کی کتابوں میں حدیث موجود ہے. اور اس حدیث کے راوی کتنے ہیں ذرا وہ بھی سماعت کیجئے. اس حدیث کے راوی سیدنا ابو موسیٰ, سیدنا عمر بن خطاب, سیدنا علی بن ابی طالب, عبداللہ بن عباس, ابو ہریرہ, اور ان کے علاوہ بھی کئی صحابہ موجود ہیں. اور پھر اس حدیث کے اوپر عمل کس کس کا ہے, فتوے. فرمایا امام ترمذی فرماتے ہیں فقہاء التابعین انہم قالوا لا نکاح الا بولی, ان میں سعید بن مسیب, حسن بصری, امام شریح, ابراہیم نخعی, عمر بن عبدالعزیز وغیرہم, ان کے علاوہ بھی بہت سارے ہیں. پھر فرماتے ہیں ان سے بعد کے درجہ آپ دیکھیے سفیان ثوری, امام اوزاعی, امام عبداللہ بن مبارک, امام مالک, امام شافعی, احمد بن حنبل, امام اسحاق بن راہویہ, یہ تمام اہل علم, تمام یہ صحابہ, تابعین, بزرگ, ائمہ سلف, فقہاء, یہ سارے اس بات کے قائل ہیں انہم قالوا لا نکاح الا بولی, ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. یہ جتنی ڈیٹیل میں نے پیش کیا ہے یہ جامع ترمذی کتاب النکاح میں آپ کو مل جائے گی. پھر دوسری حدیث سنیے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سیدہ عائشہ اس حدیث کے راوی ہیں, کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایما امرأۃ نکحت بغیر اذن ولیہا فنکاحها باطل باطل باطل. فرمایا ہر وہ عورت جو اپنے ولی کی مرضی کے بغیر نکاح کرے وہ نکاح باطل ہے, باطل ہے, باطل ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر وہ عورت جو ولی کی مرضی کے بغیر نکاح کرے وہ نکاح باطل ہے, باطل ہے, باطل ہے, 3 مرتبہ فرمایا. مفتی صاحب آپ کہاں سے کہہ رہے ہیں کہ وہ کر لے نکاح؟ اس لیے کہ جب اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں پھر غیرت کے نام پہ قتل بھی ہوتے ہیں, والدین شرم سے جھک جاتا ہے, والدین لوگوں کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتے, اور پھر غیرت کے نام پہ قتل کیے جاتے ہیں. کیوں؟ یہ سارے فسادات کی جڑ کیا ہے؟ آپ کے فتوے. اور یہ فتویٰ صرف آپ کا نہیں ہے, یہ فتویٰ تمام فقہ حنفی کی کتابوں میں, بہشتی زیور سنی بریلویوں کی, بہشتی زیور دیوبند کی, اور اسی طرح باقی تمام بریلوی دیوبندی کتابوں میں یہ فتوے موجود ہیں کہ عورت ولی کی مرضی کے بغیر نکاح کرے. اب اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں وہ نکاح نہیں ہے, وہ نکاح باطل ہے, وہ نکاح ہے ہی نہیں. بریلوی دیوبندی کہتے ہیں, علماء حنفیہ کہتے ہیں کہ وہ نکاح درست ہے. اب آپ بتائیے کس کی بات ایکسیپٹ ہوگی؟ تو قرآن مجید کی آیت ہم نے پڑھی تھی, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. فرمایا کہ پس چاہیے کہ وہ لوگ ڈر جائیں کہ جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں کہیں ان پر کوئی فتنہ یا عذاب علیم نہ آ جائے. تو یہی فتنہ اور یہی عذاب علیم ہے. اور کسے کہتے ہیں؟ آپ دیکھیں نا کتنے فتنے ہیں. ایک معاملہ ہوتا ہے اور اس کے پیچھے پھر قتل ہوتا ہے, پھر قتل ہوتا ہے, پھر قتل ہوتا ہے, پورے خاندان اجڑ جاتے ہیں, والدین کی عزت خاک میں الگ مل جاتی ہے. اس لیے میں گزارش کروں گا تمام اہل علم سے, قرآن و سنت سے محبت کرنے والوں سے کہ خدا را اپنی